بالله من الشيطان الرجيم وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. اس دنیا میں جو انسان کے اطراف خالق کائنات کی قدرت والی چیزوں کا تذکرہ اس سے ماقبل کی آیتوں میں اس عنوان سے کیا گیا کہ ساری کائنات کا خالق وہی ساری کائنات کا سلطنت کا بادشاہت کا مالک وہی ہے. تو اسی طریقے سے اس کائنات کے ختم ہونے کے بعد یعنی ایک عقیدہ دے دیا گیا کہ یہ کائنات جس طرح پیدا کیا ہے پیدا کرنے پر اس کی طاقت قدرت ہے اسی طرح اس کائنات کو اس میں موجود سارے مخلوقات کو ختم کر دے گا. ایک دن اس کو فنا کر دے گا. اس دن کو صرف اور صرف وہی خوب اور بہتر جانتا ہے. اس کے وقت کا تعین کسی کو بتایا نہیں گیا. تو اس کے بعد والا ایک عالم ہوگا جس میں تمام انسانوں کو اٹھایا جائے گا حساب و کتاب کے لیے. تو اس معنی یہ غیب والی چیزیں جو بعد میں ہونے والی ہیں اس پر ایمان یقین نہ رکھنے والے کافروں کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس جہنم کا عذاب ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے, بہت برا سخت عذاب ہے. اب آگے اسی سلسلے کو بتاتے ہیں کہ جب اس دوزخ کے اندر دوزخیوں کو ڈالا جائے گا, دوزخ میں جاتے ہی اس دوزخ کی بڑی زور سے چیخ اور پکار سننے کو ملے گی انہیں. اتنی بڑی پکار گویا دوزخ جوش اور جذبے میں انتہائی اس قدر جوش میں آ گئی ہے کہ تکاد تمیز من الغیظ, اللہ کے غضب میں غصے سے آ کر جہنمیوں پر غصہ کرتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ گویا وہ پھٹ پڑے گی. اللہ کے غضب کا نام دوزخ ہے, اللہ کے رحم کا نام جنت ہے. رحم سے متعلق جتنی چیزیں ہیں جنت اور جنتوں میں ہوں. غیظ و غضب غصے سے متعلق جتنی چیزیں ہیں وہ دوزخ میں. جنت میں بھی بے حد و حساب نعمتیں اعلیٰ اور عمدہ قسم کی جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. تو بڑھیا قسم کی نعمتوں کا نام جنت ہے. تو اسی طرح انتہائی بڑے درجے کے غیظ و غضب اللہ کے غصے کا نام دوزخ ہے. دوزخ میں ان کو ڈالا جائے گا. جب اس دوزخ کے اندر جماعت جماعت کی شکل میں دوزخیوں کو ڈال دیا جائے گا. دوزخ کے مراتب کے لحاظ سے جماعت جماعت کی شکل میں بہت بڑی بڑی جماعتیں ہوں. جب دوزخ میں انہیں ڈالا جائے گا تو انہیں اور ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہوئے دوزخ کے فرشتے ان دوزخیوں سے ایک سوال بھی کرتے چلیں گے کہ کیا تمہارے پاس اس دوزخ کے بھیانک عذاب سے ڈرانے والی ذاتیں یعنی انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام نہیں پہنچے تھے؟ دوزخ میں کب ڈالا جائے گا؟ جبکہ حساب کتاب اقرار اعتراف کے بعد. پھر انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہوئے یہ بھی ایک سزا اور نفرت کا انداز ہوگا. تو بالآخر وہاں بھی اعتراف کرتے ہوئے دوزخی کہیں گے ہاں یقیناً ہمارے پاس اللہ کے پیغمبر آئے تھے لیکن ہم نے ان کو سچ نہیں مانا, جھٹلا دیا کہ انسان اللہ کا پیغمبر ہوتا نہیں.
اور اس کے پر آئی ہوئی تعلیمات کا ساری چیزوں کا ہم نے انکار کیا، اور یہ بھی ہم نے کہہ دیا ما نزل اللہ من شیء، پیغمبروں کو پیغمبروں کے منہوں پر یہ کہہ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کوئی کتاب وغیرہ یا پیغمبروں کو نازل نہیں فرماتا، اس طرح کہہ کر ہم نے انکار کر دیا تھا، یقین نہیں رکھا تھا۔ فرشتے کہیں گے کہ انتم اللہ فی ضلال کبیر، تو تم سب سے بڑی غلطی میں تھے دنیا کے اندر۔ بلکہ آگے بڑھ کر دوزخی یہ بھی اعتراف کرتے ہوئے کہیں گے کاش اگر ہم ان پیغمبروں پر یقین کر لیتے، ان کی بتائی ہوئی باتوں کو سن لیتے اور اس کو سمجھ لیتے، تو آج ہم بھی دہکتی ہوئی آگ یعنی دوزخ والوں میں ہمارا شمار نہیں ہوتا۔ اس طرح یہ لوگ فاعترفوا بذنوبہم، سارے کے سارے دوزخی اپنے گناہوں کا اعتراف بھی کریں گے۔ تو گویا انکار کی کوئی شکل و صورت باقی نہیں رہے گی، خود مجرم اپنے جرم کا اعتراف یقینی طور پر وہاں پر کرے گا، جبکہ دنیا کے اندر مجرم اپنے جرم کو چھپاتا ہے اور چھپا کر بچ بھی جاتا ہے، لیکن آخرت میں بچ نہیں پائے گا، اور پھر آخرت میں اعتراف کی وجہ سے بھی اس کے عذاب میں کسی قسم کی تخفیف وغیرہ نہیں ہوگی۔ چنانچہ اللہ کا ارشاد ہوگا فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، تو ان دوزخیوں کے لیے، دوزخ والوں کے لیے ہلاکت و بربادی ہی اب ان کی قسمت میں ہے۔ تو یہ غیب والی باتیں قرآن نے ذکر کر دیا، جس کا انجام دوسری دنیا میں جو ہمیشہ والی ہے آخرت کی، وہاں پر ہونے والی چیزیں ہیں۔ ان جیسی چیزوں پر یقین رکھ کر، اس کا یقین دلانے کے لیے اللہ کی کتابیں، یقین دلانے کے لیے اللہ کے پیغمبر، پھر پیغمبروں کے بعد پیغمبروں کی تعلیمات پر چلنے والے اللہ کے نیک اور صالح بندے، ان ساری چیزوں کی وضاحت کر کر اللہ کے بندوں تک بات پہنچاتے رہے۔ اس کے اوپر یقین رکھنے کا نام ایمان ہے، اس پر یقین رکھ کر اپنے بد عملیوں سے بچنے کا نام ایمان ہے۔ عمل میں، عقیدے میں، ہر پہلو میں جو نہیں کرے گا تو اس کے لیے سارے منزلوں سے گزرنا پڑے گا، اور گزر کر پار ہو جانا نہیں ہے بلکہ اس کے اندر ہمیشہ رہنا پڑے گا۔ لیکن جو لوگ ان چیزوں پر یقین رکھ کر ایمان لا لیے، دوزخ کا خوف رکھتے ہوئے اللہ کے حکم کی اتباع فرما برداری کیے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے بے حد و حساب انعامات ہیں، جس کی تفصیل اگلی آنے والی آیت